کو بتائے۔ آج ایف آئی اے نے اس معزز عدالت کی جورسڈکشن کو چیلنج کیا اور فاضل جج صاحب ہی یہ کہا کہ شاید اس عدالت کا دائرہ اختیار اس کیس کو سننے کا نہیں ہے۔ میں حیران ہوں کہ اتنے ماہ گزر جانے کے بعد ایف آئی اے کو آج اچانک خیال کیوں آیا کہ اس معزز عدالت کا دائرہ اختیار نہیں ہے۔ یہ خیال تب کیوں نہ آیا کہ جب اسی کیس میں 8 ملزمان کی بیل کے حوالے سے یہاں پر بحث ہوتی رہی اور اسی عدالت نے متعدد ملزمان جو اسی کیس میں شریک ملزمان ہیں ان کو بیل دی۔ تب تو یہ خیال نہ آیا، اور ایف آئی اے کو تب بھی خیال نہ آیا جب جہانگیر ترین کا کیس بھی اسی معزز عدالت نے سنا۔ جہانگیر ترین کا کیس کئی ماہ یہ معزز عدالت سنتی رہی اور جہانگیر ترین کو بھی بیل اسی معزز عدالت سے ملی۔ تو پھر آج اچانک ایف آئی اے کو یہ خیال کیوں آیا ہے کہ اس معزز عدالت کا دائرہ اختیار اس کیس کو سننے کا نہیں ہے؟ یہ بہت افسوسناک امر ہے، اور اس کے اوپر اگلی جو تاریخ ہے اس پر مکمل بحث ہوگی اور ہم یہ اسٹیبلش کریں گے کہ کس طریقے سے عدالت کا دائرہ اختیار بنتا ہے، جورسڈکشن بنتی ہے۔ ایف آئی اے نے اب تک کسی بھی حکومتی اہلکار عہدیدار کے خلاف اتنا لمبا کیس نہیں چلایا۔ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز شریف صاحب کے خلاف یہ کیس ایف آئی آر رجسٹر کی گئی، اس کیس کی انکوائری اگست 2020 میں شروع کی گئی تھی، 1 سال سے اوپر ہونے کو آیا ہے، اور ایف آئی آر کی رجسٹریشن کو 11 ماہ ہو گئے ہیں، مگر کوئی خاطر خواہ نہ ثبوت جمع کرا سکے ہیں، نہ کوئی شواہد دے سکے ہیں۔ وہی طوطا مینا کی کہانی جو میڈیا ٹرائل کے ذریعے پی ٹی آئی کے مشیران اور کرائے کے ترجمان روز گلا پھاڑ پھاڑ کے اس پر بات کرتے ہیں، اور جب عدالت کی بات آتی ہے، جب ثبوتوں کی بات آتی ہے، جب شواہد کی بات آتی ہے، تو کسی قسم کا کوئی دستاویز عدالت کے روبرو پیش نہیں کیا جاتا۔ آج سے 2 پیشیوں پہلے جب پوچھا گیا کہ تفتیش میں کیا پیش رفت کی ہے، تو ایک لفظ نہیں لکھا ہوا تھا تفتیش کے اندر۔ عدالت نے بار بار پوچھا کہ جی آپ چلان کب جمع کرائیں گے، آپ نے تفتیش میں کیا پیش رفت کی ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ اور آج اچانک 11 ماہ گزرنے کے بعد، انکوائری کو 1 سال سے اوپر ہونے کے بعد آپ کو اچانک خیال آیا ہے کہ اس عدالت کا دائرہ اختیار ہی نہیں ہے۔ تو آپ قوم کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں، قوم کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، معزز عدالت کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ یہ ایف آئی اے کا رویہ شرمناک بھی ہے، افسوسناک بھی ہے۔ اور آج عدالت نے قانون کے تحت ایف آئی اے کو تنبیہ کی ہے کہ کسی قسم کی جو تفتیش سے متعلق معلومات ہیں اس کو لیک کر کے تو میڈیا میں نہیں لگوایا جائے گا۔ یہ ایف آئی اے کا معمول بن چکا ہے کہ وہ شہزاد اکبر صاحب کے کہنے پر اپنی مرضی سے جو ان کا دل چاہتا ہے وہ خبر دیتے ہیں اور اس میں حقائق کو مسخ کرتے ہیں۔ تو میاں شہباز شریف کے خلاف اسی ایف آئی اے نے ایک خط لکھا تھا نیشنل کرائم ایجنسی یو کے کو، اور انہی الزامات کی تحقیقات کے حوالے سے ان کو آگاہ کیا تھا، مگر یہ بات برطانیہ کی عدالت میں بھی ثابت ہوئی کہ میاں شہباز شریف صادق اور امین ہے اور انٹرنیشنل صادق اور امین ہیں۔ ایف آئی اے کا پلندہ برطانیہ کی عدالت نے بھی اٹھا کے باہر پھینکا۔ اگر کوئی اس میں حقیقت ہوتی تو کم از کم ان کی سنوائی برطانیہ کی عدالت میں ہی ہو جاتی۔ تو بات یہ ہے کہ آج میاں شہباز شریف صاحب کمر درد کے باوجود، ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ موجود کہ 1 ہفتے کا ان کو ڈاکٹر نے ریسٹ کا کہا ہے، اس کے باوجود آج عدالت کے روبرو پیش ہوئے
کیونکہ ہم اس انویسٹیگیشن میں پورا تعاون کر رہے ہیں، عدالت کا احترام ہے، اور ہر حوالے سے اس تفتیش میں ہم نے جب بھی بلایا گیا ہے ہم پیش ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف کیونکہ یہ نیازی حکومت اپنے چوتھے سال میں داخل ہو گئی ہے، تو یہ نئے نئے قوانین لے کر آ رہی ہے تاکہ چینی چوری کو، آٹا چوری کو کور دیا جا سکے، اور نیب قانون کے تحت جو نیا آرڈیننس لایا گیا ہے اس کے تحت آنے والے دنوں میں کوئی نہ پوچھے کہ آج ایک عام آدمی کی چینی مہنگی کیوں ہوئی، کون ذمہ دار ہے، آٹا مہنگا کیوں ہوا، کون ذمہ دار ہے۔ تمام فیصلوں کو، وہ چینی پر سبسڈی ہو بزدار صاحب کی، وہ عمران نیازی صاحب کا چینی کے اوپر ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ ہو، آٹے کے اوپر سبسڈی ہو، وہ تمام فیصلے جن سے اشیاء خوردنوش آج مہنگی ہیں ان کو اس نئے متنازع نیب کے کالے قانون کے تحت استثناء دے دیا گیا ہے۔ اور دیکھیے آج ایف آئی اے نے جس طریقے سے اس معزز عدالت کا دائرہ اختیار چیلنج کیا ہے، تو یہ منطق سمجھ میں نہیں آتی کہ تفتیش کو 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے۔ اگست 2020 میں تفتیش کا آغاز کیا گیا تھا اور ایف آئی آر کی رجسٹریشن کو 11 ماہ ہو چکے ہیں۔ عدالت پوچھتی ہے تفتیش کیا کی، کوئی جواب نہیں ہے۔ ہمارے پر، شہباز شریف صاحب پر، حمزہ شہباز شریف صاحب پر عدم تعاون کا الزام لگایا، وہ بھی آج عدالت کے روبرو ثابت نہ کر سکے۔ عدالت نے اس بات کو مانا کہ جب بلایا ہے پیش ہوئے ہیں، جب بھی سوال نامے ارسال کیے گئے ہیں اس کے تحریری جواب تفصیلی ہم نے جمع کرائے ہیں۔ عدم تعاون کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ثبوت کوئی نہیں ہے شہباز شریف صاحب کے خلاف، حمزہ شہباز صاحب کے خلاف کوئی شواہد نہیں ہے، کسی قسم کا کرپشن تو دور کی بات ہے، اختیارات کے ناجائز استعمال کے حوالے سے بھی کسی قسم کا کوئی جواز ہے ہی نہیں۔ اسی لیے ہیلے بہانوں سے عدالت کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے۔ جب جہانگیر خان ترین صاحب کا کیس بینکنگ کورٹ میں چلتا ہے، اسی کورٹ میں چلتا ہے، تب آپ کو خیال نہیں آتا کہ اس عدالت کا دائرہ اختیار نہیں ہے؟ آج آپ نے عدالت کا دائرہ اختیار اس لیے چیلنج کر دیا کیونکہ آپ اس معاملے کو تاخیر کا شکار کرنا چاہتے ہیں، التوا کا شکار کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس تفتیش میں ہے کچھ نہیں۔ آپ نے برطانیہ کاغذ بھیجے این سی اے کے پاس، نیشنل کرائم ایجنسی کو، ایف آئی اے کا پورا پلندہ وہاں پہ گیا، برطانیہ کی عدالت نے میاں شہباز شریف کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا ایف آئی اے کے پلندے کے باوجود، اور آپ پاکستان میں بھی عدالتوں کا دائرہ اختیار چیلنج کر رہے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ آج عدالت نے ایف آئی اے کو قانون کے تحت میڈیا میں یہ جو خبریں لیک کرتے ہیں من گھڑت اور بے بنیاد، ان کو بھی روکا ہے کہ آپ اس طرح کی خبریں اور تفتیش کے پہلو جن کو یہ حقائق کو مسخ کر کے آپ پیش کرتے ہیں وہ نہیں کریں گے۔ آج باقاعدہ عدالت نے ہدایت دی ہے۔ تو یہ جو طوطا مینا کی کہانی عمران نیازی صاحب کے مشیر اور کرائے کے ترجمان پچھلے 1 سال سے چلا رہے ہیں، فلاں اکاؤنٹ اور فلاں پیسے، تو بھائی عدالت میں کیوں ثبوت پیش نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ ثبوت ہے ہی کوئی نہیں۔ ہم نے قوم کے اربوں روپے بچائے ہیں، شہباز شریف صاحب کے بطور وزیر اعلیٰ فیصلوں کے تحت ان کے خاندان کے کاروبار کو اربوں روپے کا نقصان ہوا، نہ کبھی سبسڈی دی، نہ گنے کی قیمت میں کبھی کمی کی، حالانکہ دوسرے صوبوں میں گنے کی قیمت جو تھی وہ کم تھی جس کی وجہ سے مل مالکان کو فائدہ ہوتا تھا۔ پنجاب کی ملوں کو شہباز شریف صاحب کی وجہ سے اور ان کے فیصلوں کی وجہ سے ہمیشہ شوگر ملوں کو نقصان ہوا ہے۔ تو یہ زیادہ دیر یہ کام چلنے والا نہیں ہے، اور عمران نیازی صاحب کو آٹا چوری، چینی چوری، بجلی چوری، ایل این جی چوری، ادویات چوری، اس سب کا حساب دینا ہوگا، اور اس نیب کے کالے قانون کو مسترد کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جب وقت آئے گا اس کو انشاءاللہ عدالتوں میں بھی چیلنج کریں گے۔ بہت شکریہ۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ بینکنگ کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا اس موقع پر یہ کہنا تھا کہ اگست 2020 میں انکوائری شروع ہوئی، تاحال ایف آئی اے کی جانب سے شواہد نہیں دیے گئے۔ ایف آئی اے نے آج تک کسی کے خلاف اتنا طویل کیس نہیں چلایا۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر،
آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔